لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. یہاں بھی یہ بات آئی ہے اور سورہ حدید میں بھی آئی، نچوڑ کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں اہل حق پر. یہ عقیدے کے بغیر مسلمان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں نا، یہ عقیدہ، ورنہ اس کے بغیر کوئی بات نہیں. وہاں بھی اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. ارد گرد تمہارے جو مصائب پیش آتے ہیں، ناگوار حالات، اور یا تمہارے اپنے جسم میں بیماریاں، پریشانیاں، دکھ صدمے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم اپنی کتاب میں لکھے ہوئے. کوئی یہاں رٹ اپ کام نہیں ہوتا، نہ یہ اچانک ہو گیا، کوئی یہ ایکسیڈنٹ نہیں، یہ تمہارے لحاظ سے کیسا ہو گیا اچانک نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا. تو فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر. کوئی کہے جب ابھی ہوا ہی نہیں کوئی کام تو اللہ کو کیسے پتا؟ فرمایا اللہ کے لیے بات بالکل معمولی ہے، اس کا علم محیط ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، ازلی ابدی اس کا علم ہے، اس لیے وہ سب جانتا کیا ہوگا. تو وہاں بھی یہ بات بتائی، یہاں بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، دکھ میں ہوں، پریشانیاں تو آتی ہیں، نجات کوئی نہیں پا سکتا. غزوہ احد پر تبصرہ مگر ایک اصولی بات کہہ دی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، گم ہو گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو فرمایا غمگین نہیں، کبھی غمگین نہیں. کیوں غمگین ہوتے؟ تمہارے غمگین ہونے سے ٹل سکتا تھا؟ جو یہ کہے کہ اگر یہ ہوتا آگے آئے گا کہ منافقوں نے کہا اگر حضور ہماری بات کر، فرمایا اگر سے تو کافر ہوتے ہیں لوگ، یہ اگر ہی تو شیطانی چکر ہے. فَإِنَّ لَا تَفْتَحُ الشَّيْطَانُ، جب اگر شروع کرتا آدمی شیطان کو موقع ملے، اگر کہاں یہی ہونا تھا تو ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک یہ نہ مانے کہ جو ہو گیا یہ ٹل نہیں سکتا، اور جو نہیں ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایمان اور یقین ہے جو بندہ مومن کو چاہتا. اور مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھنا ہے کہ کافروں نے لکھا کہ دو عقیدے مسلمانوں کے اندر ان کی طاقت پھیلا دی ہے. ایک مرنے کے بعد مانتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتا مرتا کہاں ہو، وہ دنیا بدلتا آگے جنت میں چلا جاتا. اور دوسرا تقدیر کہ ہونا. ایک شخص نے مضمون بھی پچھلے دنوں میں لکھا، وہ سعودیہ میں رہا بہت دیر، بادشاہوں کے محلوں میں سارے، تو وہ کہتا ہم ایک صحرا میں جا رہے تھے، بہت طوفان آ، بہت بڑا صحرا ایسا کہ بس راستے بھی لوگ نہیں پھر ڈھونڈ سکتے تھے، نشان مٹ جاتے تھے، مگر وہ خوش بھاگے جاتے. عرب جو تھے نا، ہم غمگین تھے، وہ بھاگے جاتے. اور جب بات ہوتی کہ مکتوب 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 لکھا ہوا، بس یہ ہے عقیدہ. اللہ فرماتا جو ہو گیا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ، مگر یہ بات دل میں بیٹھتی. تلسی بات چرج ہے من نہیں بن جاتی. تلسی داس کہتا ہے یہ بات چونکہ عجیب ہے جرس پر ٹکتا نہیں، مگر بنتا بھی کچھ نہیں. صرف ڈپریشن ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے علاج کراتے پھرتے پاگل ہو کر مرتے ہیں، نسخہ نہیں پڑھتے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اس پر غمگین کیوں ہوتی. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں تکلیف پہنچ گئی اس پر پریشان کیوں ہو رہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. تمہارا کام ہے کرنا، عمل کرو شریعت کے مطابق، نتیجہ کیا نکلتا پتہ ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، تندرستی آتی ہے، بیمار ہوتے ہو، کاروبار میں نفع ہوتا ہے، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ یہ تکوینی امور ہے، تقدیر کا معاملہ، اللہ خود کنٹرول کر رہا. تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم ہے، تم شریعت کی پابندی کرو. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو حکم مان، اس سے روکا یہ کر رہے ہیں، وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق دین پر چل، آگے کیا نتیجہ نکلتا یہ تیرے حوالے. اگر نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن، جو حدیث پاک میں مراد ہے نا وہ حسن ظن، برا خیال نہیں کہ آپ دین کے خلاف اللہ کو سمجھ لیں یوں ہے، اللہ بدل نہیں جائے گا. اللہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس طرح کوئی سمجھ لے ویسا ہی ہے، کوئی اس کو جاہل سمجھ جائے تو جاہل ہے، ظالم سمجھ لے جائے نہ. اللہ تو بالکل ایک پاک مقدس ذات، وہ لوگوں کے سمجھنے سے بدلتا نہیں. لوگ دو طرح کے خیال کرتے ہیں، ایک ظن جاہلیت ہے کہ غلط خیالات اس کے بارے میں بیٹھا لیتے ہیں، یہی کہ اگر ہم رزق حلال کمائیں گے بھوکے مر جائیں. اس سے بڑا ظن سوء اللہ کے بارے میں کیا؟ بالکل غلط گمان کہ اب زمین و آسمان کی حکومت اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ابلیس نے چھین لی ہے، حرام کمائیں گے ابلیس کے مطابق رزق ملے گا. اس سے بڑا کفر اور ظن جاہلیت تو ہو سکتا کہ اللہ کے ہاتھ میں اب رزق کی چنگیاں رہی شیطان نے چھین لی.
جو کہتا ہے کہ میں اگر دین پر چلوں گا یار پتہ نہیں جنت ملے نہ ملے، یہ ظن جاہلیت ہے، یقین ہی نہیں اس کو کہ اگر ایک پائی دو گے نا تو بہت پہاڑ جتنا ثواب ملے گا، یہ ظن حسن ظن ہوگا تو کوئی شخص دے گا، ورنہ اس دنیا میں وہ دیکھتا ہے میرے پلے سے تو پیسے جا رہے ہیں، لوگ بینک میں دیتے ہیں اور زیادہ مل رہا ہے، میں اپنے بھی دے رہا ہوں، تو ظن جاہلیت ہوگا کہ میں جو دے رہا ہوں یہ بس اسی دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، کافروں کا گمان۔ اور جو سمجھتا ہے جیسے یار 6 ماہ کے بعد ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اور کئی گنا لے کر آتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد دنیا آنے والی ہے، یہ تھوڑا سا خرچ بہت ہے، تو ظن جاہلیت جو ہے یہ کافروں کا کام ہے، اور حسن ظن جو ہے اللہ پر نیک گمان رکھنا کہ جو احکام دیتا ہے، دونوں طرح کے احکام ہیں، خلاصہ یا تکوینی احکام ہے تقدیر جس میں ہمارا دخل نہیں، ہم جو چاہے کرے ہو کر ہی رہے گا، بیماری آ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچہ مر جائے گا، کوئی ہو جائے، وہاں ہے حسن ظن کہ ہم سمجھیں جو اللہ نے کیا وہی بہتر، خوش رہیں گے، گلہ نہیں ہوگا، وہ محبت آئے گی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے دل کا ٹکڑا اور اس کی آنکھوں کا نور، اللہ کے فرشتے اس کی جان قبض کہتے، چھوٹا ننھا بچہ، اللہ حالانکہ بہتر جانتا مگر فرشتوں سے پوچھتا کہ میرے بندے کی آنکھوں کا نور تم نے چھین لیا اور اس کے دل کا چین چھین لیا، کیا کہا ہو سکتا؟ وہ کہتے ہیں اس نے کہا اللہ الحمدللہ علی کل حال، کہ جس حال میں تو رکھے تیری حمد ہے، میں گلا بالکل نہیں کرتا، نہ میرے ذہن میں کبھی آتا کہ تو غلط کر رہا، میں نہیں سمجھتا تو کیا ہو جو تو کرتا ٹھیک، تو اللہ کہتا ہے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ، وہ الاٹ کریں گے اس کو، کہ ایسی حالت میں جو اس کا گمان اللہ کے بارے میں نیک کہ اللہ نہیں غلط کرتا، اگر کڑوی دوائی پلائی ہے ٹھیک ہے، تکوینی امور میں یہ، اور تشریعی امور جو ہے حلال حرام شریعت، یہاں نیک مان کہ اللہ نے نہیں غلط حکم دی، کہ اب دور بدل گیا، ان مسئلوں پر عمل نہیں ہو سکتا، پردے کے کام آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، سود کے مسائل ہو گئے، یہ سارا شریعت کے بارے میں سوء ظن ہے، یہ وقت کی بات کی اب نہیں، یہ کفر کے شعبے اللہ نے اس لیے یہاں تبصرہ کیا کہ ظن جاہلیت کافر اور منافقوں کا کام، اور مومن ہر حال میں، ایک شخص نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں نے حج کیا اور رسالت مآب علیہ السلام کے اہل بیت میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ کو میں نے دیکھا جس کو کہتے ہی الرجل الصالح، آپ پڑھیں ہمارے محدث جب لکھتے ہیں تہذیب التہذیب کہ موسیٰ کاظم کون تھا، فرماتے ہیں العبد الصالح، اس کو یہ کہو کہ نیک بندہ، یہ تعریف کرو، جب یہ کہو پتہ چل جائے گا کہ بات ہی موسیٰ کاظم کی، تو کہتا میں نے دیکھا کہ وہ صفا پر کھڑے ہوئے مروہ پر کھڑے، دونوں پہاڑیوں پر آئے گا، اس کے سوا کوئی دعا نہیں، یہی دعا تھی دونوں پہاڑیوں میں ایک، اللہم انی اسألک حسن ظن بک علی کل حال وصدق نیت فی التوکل علیک، اے اللہ میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ ہر حال میں تیرے ساتھ میرا گمان رہے گا، میرے ذہن میں کبھی یہ پریشانی نہ آئے، میں یہ سوچوں بھی نہ کہ یہ کیا ہو، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ یہ یقین کریں جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وین تنج منا تنج من ذی عظیمت، میں آپ سارے اس روکش کا زبان سے کہتے ہیں ہے دل میں، وہ کہتے ہیں چیر پھاڑ کر اپنے دل کو دیکھو تم پاؤ گے کہ بیماری ہے، کہ ہر شخص یہ کہہ رہا میرے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے، یار میں اتنا واضح پڑھتا ہوں یہ، یعنی اپنے کو حق بجانب قرار دے گا، اللہ کو جھوٹا کہے کہ اللہ نے جو کیا ظلم کر لی، ان تنجو منا تنجو من ذی عظیمت، فرمایا اگر اس برے گمان سے بچ گیا تو بڑی بڑی مصیبت سے نجات پائی، بیماری ایک ہے بڑی، وَإِلَّا فَإِنِّي لَا خَالُكَ ناجی، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو نے نجات نہیں پا، بے شک ولی ہو گیا نا، شیطان نے یہ پیچھا نہیں چھوڑنا کہ تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے ساتھ تو سلوک اللہ کو اور کرنا چاہیے، ہر شخص اپنی جگہ چیختا ہے کہ میں مبخوس، میرے ساتھ اللہ زیادتی کر رہا، اور اگر وہ سمجھے کہ نہیں تکوینی امور میں سمجھے تقدیر جو ہوئی یہی تھی، اور تشریح میں کہ جو حکم دے دیا نا کہ عورتیں منہ ڈھانکیں، یہ کہنا کہ صنف نازک رہ جائے گی، ترقیاں رہ، سب جھوٹے بکواس کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اس نے بیوقوفی کا حکم دیا، تو تشریح امور ہوں یا تکوینی ہر حال میں حسن ظن اللہ پر باقی رہے، تو موسیٰ کاظم کے بارے میں فرماتے ہیں یہی دعا سنی کہ ہر حال میں اللہ میرا تیرے بارے میں نیک، میں اچھا ہی سوچوں، صدق کی نیت فتوکل علیک، اور ہر حال میں میرا پختہ توکل رہے تجھ پر کہ میرے سارے کاروبار تیرے حوالے جیسے کرنا ہے، سپردم بتو مایا خیشرا دانی حساب کم ہو گئے، میں نے اپنے کام تیرے حوالے کر، جو میرے کرنے کے کام نا جو سمجھ دیا شریف میں وہ کر رہا ہوں، آگے میرا غرق ہوتا یہ پار ہوتا میں نے تیرے حوالے کر، تو نفع نقصان کا حساب آپ جانتا، یہ ایمان اور یقین جو اللہ کہتا نیک لوگوں کے دل میں یہ ہوتا
اس کو حضور نے فرمایا وہاں برے گمان کی بات نہیں، یاد رکھیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جس نے سمجھا کہ مجھے 1 روپے کا 70 ملے، 70 ہی ملے، اور جس نے کہا نہیں کروڑ دے گا اللہ قیامت کے، میں کروڑ دے دوں گا، میرے خزانے کو ہے کم۔ جتنے حوصلے سے وہ نیکی کرے گا نا اس کے ظن کے میں برے گمان کا کہاں ہے کہ برائیاں کرتا رہا کہتا رہا اللہ چھوڑ دے گا، یہ نیک گمان، یہ تو غرور ہے، دھوکہ، شیطان کی چال کہ کرے برے کام، خدا کے حکموں کو توڑے اور گمان کرے کہ اللہ انعام دے دے گا۔ یعنی رسول اللہ کی حدیث کا بیڑا غرق ہے۔ حضور نے کہا نیک گمان زیادہ سے زیادہ کر کہ میں اگر یہ نیکی کروں اس کا اس سے بھی زیادہ اجر مجھے اللہ دے گا، دلیری کر کے کر، اللہ دے گا۔ اس لیے اسی کا ٹکڑا کہ اپنا گمان اللہ کے ساتھ اچھے سے اچھا کر، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ کر، انشاءاللہ وہی توقع پوری ہوگی۔ برے کام پر کیا توقع، وہاں تو سزا ہونی۔ وہ اگر سمجھتا کہ دین پر آ وہ کام کرتا ہی کیوں برے کام کرنا خود بدتنی ہے کہ سمجھتا نیکی کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، برائی سے ثواب ملتا ہے۔ یہ تو اللہ کے بارے میں کہاں ہے نیک گمان، برا گیا، اور اللہ سے کیا چھپا سینوں کے راز جانا۔ تو یہ حسن ظن اور سوء ظن تھوڑا سا بیان ہوا۔ یقین جانے دین کا یہ سب سے اہم چیپٹر، اور اس کو اگر نہیں سمجھتا توحید کا پتہ نہیں چلتا۔ دین کے کسی حکم کے بارے میں جو شریعت کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے کیوں حکم کیا۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں جس نے سوچا کہ کاش اس کے حکم کی بجائے کہ دوسرا حکم ہوتا کافر تو ہو گیا، اس نے اللہ کو بیوقوف سمجھا کہ اللہ غلط کرتا۔ جس نے کہا نہیں تقدیر میں جوا تھے، یعنی تقوینی امور ہو تقدیر یا شریعت، ہر حال میں نیک گمان رکھے کہ میں کم عقل ہوں، کوتا نظر ہوں، بے سمجھ، میرا اعتراض کیا بن۔ ہم تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوتا نظری میں لکھتے ہیں ہمارے جیسے حکمران ہیں، ہم ان کے کئی کام نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ان کے سامنے سارے معاملات ہوتے ہیں، فائلیں ہوتے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو ایمانداری سے کرے بدماشوں کی بات رکھے، باقی اللہ جو سارے جہانوں کا اس کے سامنے نقشہ ہے، ازل سے ابد تک ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ یہ بچہ اگر پیدا ہو گیا بعد میں کیا بنا، صرف یہ کہ جان پیدا کر دو، وہ کیا قیامت برپا کرے گا، ہٹلر بنے گا، کیا بنے، اللہ سب کو جان۔ اس لیے اللہ جو کرتا ہے اس پر حسن ظن، بالکل نیک گمان، دل میں یہ شاداب پھول ایسا سرسبز کہ اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا غلط کرے۔ ولا تظن، وہ نظم تو لمبی ہے، تھوڑا پڑھ دیتا ہوں۔ ابن قیم فرماتے ہیں زیادہ مال میں وہ ساری لکھ لینی چاہیے، بالکل اپنے ساتھ رکھیں، اشعار پڑھا کریں، خوش ہوئی دل کو ہوگی۔ جو غمناک پھرتے نا ان کو بھی دیں کہ کیا آپ ڈپریشن سے لے گئے۔ ولا تظن بربک قط سوءا فإن اللہ اولی بالجمیل، اللہ کے بارے میں کبھی برا خیال نہ کر، رب کے بارے میں اللہ تو اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں عمدہ اور اچھے خیالات رکھے جائیں۔ برا خیال میرے قریبی کیوں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ فإن اللہ اولی بالجمیل ولا تظن بنفسک قط خیر، اور اپنے بارے میں کبھی بھی نہ سوچ کہ میں بڑا اچھا ہوں، میرے کے تجھے کیا پتا، ایرد الخیر من بیت بخیل، اور یہ مردہ اور بخیل نفس یہ کوئی اچھا کام کر سکتا؟ کوئی نہیں۔ اگر اچھا کام کوئی نظر آتا ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ وما بک من تکن فیہا وخیرا وتلک مواہب الرب الجلیل، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اگر تجھے اپنے اندر کوئی تقوی، کوئی خیر نظر آئے تو اس حرام دادے نفس کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شیطان ہے، ظالم جاہل ہے، وہ رحمان رب جلیل کے انعامات، وہ فضل فرما رہا ہے کہ تو نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دین کی طرف آ رہی ہے، واہب ہیں، اس کے عطیے ہیں۔ وما بک من تکن فیہا وخیرا فتلک مواہب الرب الجلیل ولیس بہا ولا منہا ولکن من الرحمن فاشکر لجلیل، ولیس بہا ولا، یقین جان یہ نفس کے اندر یہ نیکیاں نہیں ہیں، نہ یہ سکھا سکتا، یہ ہمیشہ امارۃ بالسوء، یہ رحمان کی طرف سے فاشکر للجلیل، اس لیے اس رحمناک کا شکر ادا کر، جو پائلٹ بن کر آگے چلا لا رہا ہے اس کا شکر ادا کرنا، ورنہ کئی کمبخت دھکے کھاتے پھرتے ہیں علم و دانش کے لیے، گمراہ ہو کر مرتے ہیں، بے دین ہو کر مرتے ہیں۔ تو پوری نظم میں سے کچھ پڑھ لیے، اسی پر لکھے ہیں کہ ظن سوء کرتے، اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے، یہ کفر کے شعبے ہیں، نفاق کے شعبے ہیں۔ بندہ مومن جو اللہ کو مانتا کہ اللہ تو ہے ہی دوسر، اس میں تو برائی نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ غلط کام کرتا ہی نہیں، اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا کہ یہ کیوں ہوگا؟ نہیں، اس کے احکام بھی، اس کے تقدیری معاملات بھی سابادہ ہی اعلیٰ عمدہ سمدہ، خوشی ہوتے۔ جن لوگوں نے یہ چیزیں سمجھ لی ان کو غم نے نہیں ستایا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ ابن یمین شاعر جو فارسی کا اس کی طرح تھے کہ اگر حلوے نہیں ہیں، سبزیاں نہیں ہیں، مرغے نہیں ہیں،
حلوہ مرغو ترہ اگر نیس گو مباج. ہے کیسے غنی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر حلوہ نہیں مل رہا, مرغا نہیں مل رہا, طرح طرح کی سبزیاں نہیں مل رہی ہیں, صحت تم ہستا دامان آنے شہید, اگر تندرستی اللہ نے دے دی ہے تو جو کی روٹی بہت بہتر. اور دیکھ لیں جو تندرست ہے وہ خشک روٹیاں بھی کھاتے ہیں. ان بیچاروں کو پراٹھے نصیب نہیں, سب سامنے پڑے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے روک دی تباہ, تو کچھ نہیں انہیں نصیب. صحت جو ہستا دامان آنے ہوتی ہے, خشک روٹی بڑی اگر اللہ تعالیٰ سے دے دے, مگر یہ دولت ان کو نصیب ہوتی جو اللہ کے بارے میں نیک گمان جو موسیٰ کاظم علیہ السلام مانگتے تھے اس کی دعا کرتے. اللہ مجھے یہ شیطان پریشان نہ کرے, جو ہونا ہو تو ہونا ہی ہے. ایک روگ اور لگا دیتا کہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ صحیح معنوں میں تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے, جس کو آپ نے فرمایا اخی میرا بھائی. حضرت یونس علیہ السلام کو کہا میرا بھائی. جو اس نے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں, جو بندہ ہے مومن وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں کی. اس میں عزم قرار دیا اس کو, لا الہ الا انت, کسی کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں ہے, اقتدار سارا تیرے اپنے قبضہ میں, نفع و نقصان تیرے ہاتھ میں ہے. ہم لا الہ کا تربیہ الہ کا کئی چکروں میں پڑے. بات تو سیدھی سی, مقتدر عالم جس کو پاس قوت جو دنیا کو چلا رہا, نفع اس نے دینا, نقصان اس نے دینا, تو کوئی نافع اوزار نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں تیرے سوا. سبحانک, میں مانتا ہوں تو پاک, تو غلط نہیں کرتا. مچھلی کے پیٹ میں اگر ڈالا میں کیوں غلط کیا. انی کنت من الظالمین, میرا قصور, میں جس ڈیوٹی پر تھا, جس علاقے میں مجھے مقرر کیا گیا تھا کہ انہیں تبلیغ کرو, میں نے کیوں ناراض ہو کر چھوڑا. جب ابھی اجازت نہیں ملی تھی کیوں پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ نہیں مانتے, دفعہ ہو جائے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اللہ فرماتا مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے ہو کر نکل گیا, کہنے لگا میں اتنی مدد سے سر کھپا رہا ہوں, نہیں مانتے, میں نے کیا لینا دینا, چھوڑ دیا. وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے. دیکھیں ان کے خیال میں نہیں تھا, مگر پیغمبر کی چھوٹی بات پر بھی ایسے گرفت ہوتی کہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یونس نے سمجھ لیا کہ ہم پکڑ نہیں سکتے. اب اس سے بچنے کے لیے لوگ بیچارے بہت ہیلے بہانے بنا رہے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتے. کہتے ہیں نہیں, قابو کا نہیں مانا, ابوالکلام بھی لکھتے ہیں اور بھی پچھلے مفسر, یہاں تنگ کرنے کا مانا کہ اللہ مجھے تنگ نہیں کرے گا, میں صحیح کر رہا ہوں یار, اس پر مجھے سزا ہی ملے گی. اس پر قدر اعلی رزقوں کو کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں قدر کا مانا کہ یہی تنگ کرنا ہی واقعی آیا. مگر پوچھا جاتا ہے یار ہر چیز کا آگے پیچھے ہوتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنگ ہے. جہاں تنگ کرنے کا مانا وہاں مفعول ذکر ایسا, کیا تنگ کیا, رزق تو ہو, اس کا ذکر رزق تنگ کیا جائے. جہاں صرف یہ نا قادر اعلی, وہاں کا ہم مانا تنگ کرنے کو, قدرت قابو پانا, پکڑنا. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ مجھے پر قابو نہیں پا سکے, سمجھا نہیں. مگر اللہ تعالیٰ اس صورتحال کی تعبیر بہت سخت الفاظ میں کر رہا کہ ایسے بات جیسے ہم پکڑ نہیں سکتے. حالانکہ ان کے دماغ میں نہیں تھا, مگر انہوں نے مانا کہ توبہ اللہ توبہ میری, انی کنت من الظالمین, میرا قصور, میں کیوں آیا. اللہ پاک فرماتے فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ونجینا من الغم, غم سے پریشانی سے نجات دے دی. اور جو حضور فرماتے ہیں نا جو کرے گا یہ دعا قبول, اس کا قرآن میں اشارہ, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, جو بھی ہم پر ایمان رکھنے والے اسی طرح ہم ان کو نجات دیا کریں گے. کوئی بس ہوگی ہماری اس کے بعد, اب بھی وہی طاقت. تو یہ حسن ظن جو ہے نا اللہ کے بارے کہ نیکی کا مرحلہ ہے, 2 نفل پڑھنے کا موقع ملے, 1 روپیہ آئی, تو سمجھو کہ یہ کوئی بدظنی ہے کہ اتنے بڑے خدا کیا انعام دے گا. نہیں, امید رکھو کہ اس چھوٹی سی نیکی پر پہاڑوں ملے گی. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنازہ کے ساتھ جائے, نماز جنازہ پڑھ کر آ جائے, 1 کی رات ثواب ملے گی. جو قبر میں دفن ہونے تک وہاں رہے, 2 کی رات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کی رات کیا ہے جو حضور نے یہ کہا, فرمایا احد پہاڑ جتنا ثواب اس نے کی سے ملے. تو کئی لوگ جو انہوں نے کہا یار ہم نے تو کئی کی رات ضائع کر دی, اتنے پہاڑ سے جو کیا بات تھی, 10-15 منٹ رک جاتے, گم کر بیٹھے. تو یہ ہے حسن ظن کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو, اس کے ہاں ہر شے کی قدر ہے. اور برائی کرتے ہوئے یہ برا گمان نہ کرو کہ پکڑنی ہوگی, یہ کوئی اچھا گمان نہیں, یہ دھوکہ ہے کہ کرو نافرمانیاں اور ساتھ ہی یہ فرض کر لو کہ وہ عادل نہیں, اس کا قانون مطلب. تو یہ اللہ کے دین سے جو مذاق ہے کہ حدیث رسول کی غلط تشریحات, قرآن کی غلط تفسیریں, لوگ اس سے ہی قرآن سے ہی برائی کا سامان نکالیں, حضور کی حدیث سے ہی بربادی نکال دیں. حالانکہ اس کو اکثر سیاق و سباق میں سمجھا جائے تو وہ ہدایت کے ذخیرے ہیں, سامان ہے رشد و ہدایت کا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. قرآن پاک
سرچشمہ حیات ہے رسول اللہ کے جو ہے نا یہ آب حیات آپ نے پلایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی.